کہ فرقواریت پھیلتی کیوں ہے. اختلاف تو صدیوں سے ہے, شیعہ سنی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, اور اس طرح کی کئی تاریخ میں چند ایک لڑائیاں ہوئی ہوں, لیکن جو مستقل بیسس پر جو ہمارے ماضی میں ابھی جھگڑے ہوئے ہیں, میں ان کو بتا رہا تھا ابھی علامہ صاحب کو, ہم سحری کر رہے تھے کہ میں بچپن میں ہمارے قریب میں امام بارگاہ تھا, ہم نے وہاں نمازیں پڑھی ہیں. اللہ اکبر. تو یعنی نماز کا مطلب اپنی پڑھی ہے نماز, لیکن جگہ نہیں مل رہی, مسجد دور ہے, تو ہم چلے جاتے تھے وہاں. اور شیعہ لوگوں کو بھی ہم دیکھتے تھے کہ ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے. لیکن ایک دور ایسا آیا کہ اگر میں امام بارگاہ میں, یعنی جیسے مسجد دور ہے یا مجھے پتہ ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی تو چلو یہاں پڑھ لوں, تو ایک دور ایسا آیا کہ اگر میں ایسے جاؤں گا تو شاید کسی دہشت گردی کے کیس میں گرفتار کر لیا جائے. لیکن دیکھیں, یہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہمارے جذبات ہوں, کہ ابھی دونوں حضرات نے بات کی ہے, نظریاتی اختلافات تو ہیں اور وہ رہتے ہیں, وہ ختم نہیں ہوں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے مسلک سے متفق ہوں, میں اپنے مسلک کا دفاع کروں گا, اور دلائل کی دنیا میں آپ کے مسلک کو غلط بھی قرار دے دوں گا, جیسا کہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے کہ بھئی آپ کی رائے یہ ہے لیکن دلائل کی دنیا میں میری رائے ہے. گڑبڑ وہاں ہوتی ہے جہاں پھڈے بازی کی نوبت آئے, تان و تشنی کی نوبت آئے, مار دھاڑ کی نوبت آئے, فتوے بازی کی نوبت آئے. لیکن یہ نوبت آتی کیوں ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جس سے دوسرے کے جذبات مجروح ہو رہے ہوں, تو پھر انسان طیش میں آتا ہے. ابھی علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ جو لوگ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم 40 پاروں کو مانتے ہیں, تو مجھے لوگوں پہ ہنسی آتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ سب شیعہ 40 پارے ہیں سب کے ہاں, تو انہوں نے بعض شیعوں کے جذبات کو آگ لگائی. انہوں نے کہا یار یہ ہمارے بارے میں کیسے کرتے ہیں, ظاہر ہے سب اس طرح نہیں ہوتے. تو اسی طرح جیسے یہ ابھی صحابہ کرام کا نام احترام سے لے رہے تھے, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آیا, تو اسی طرح بعض شیعہ حضرات کی طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں کوتاہی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسی تقریریں آئی ہیں, حضرت ابو بکر کو کھلے عام برا بلا کہا جا رہا ہے, حضرت عمر کو کھلے عام برا بلا کہا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے اس سے اب اہل سنت کے تو ایمان کا حصہ, اہل بیت یقیناً ہمارے ایمان کا جز ہیں, لیکن ہم خلفائے راشدین کو بھی مانتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی جذباتی تقریر آئے گی تو ان کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بھائی اس سے تو سنیوں میں آگ لگے گی. اب ٹیلی ویژن کے چینلز میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, ایک کنٹرول ہوتا ہے, اس میں زیادہ تر لوگ بھی اس طرح کے بلائے جاتے ہیں جو ذرا معتدل ہوں. آپ جیسے یہ تو اب میں معتدل ہوں نہیں, تو آپ تمام آپ بھی بہتر جانتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے, فیس بک, واٹس ایپ اور جو یوٹیوب وغیرہ, اس میں تو جو بیٹھ کے جو چاہے تقریر کرے. تو میں نے خود بھی ایسی تقریریں سنی ہیں بعض شیعہ حضرات کی جو حضرت ابوبکر کو برا بلا کہہ رہے ہیں, حضرت عمر کو. تو ظاہر ہے پھر اگر ہم چاہیں گے کہ ایک دسترخوان پہ کھانا کھائیں, یہ بڑا مشکل ہو جائے گا جو اس قسم کی تقریریں سنیں گے. تو ایسے لوگوں کو ہر مسلک میں ایسے علماء کو آگے لانا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کس حد تک یعنی ہماری تقریر برداشت کی جا سکتی ہے, اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت حساس ہیں, ان میں تو ایک قتل و غارت تک نوبت آ سکتی ہے. آپ دیکھیں نا اوس اور خزرج کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لڑائی ہوئی, وہ عصبیت اور لسانیت کی بات چل پڑی تھی. تو عرب میں یہ جو عصبیت بہت تھی, قبائل پر فخر, تو جیسے یہ بات ہوئی ہے تو دونوں طرف سے تلواریں نکل گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کو ٹھنڈا کیا. تو بعض موضوعات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان پہ کسی بھی طرف سے اگر بات چیت ہوگی تو وہ ایمان کا ایک, پھر وہ غیرت کا اپنا جو ہے نا وہ اس کو مسئلہ بنا لیا جاتا ہے, اور پھر اس پہ بڑا مشکل ہوتا ہے اتحاد. تو یعنی ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ملک میں محبت کا ماحول پیدا ہو تو اہل بیت کا بھی احترام ہو اور دوسرے صحابہ کا بھی احترام نہ ہو, اور اگر احترام نہ ہو تو کم از کم توہین نہ ہو. کھلے عام ایسی تقریریں نہ ہوں جس سے جذبات کو آگ لگتی ہو. سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے, اور یہ ہر مسلک کے علماء کی ذمہ داری ہے, بڑوں کی, کہ وہ اپنے ماتحتوں کو کنٹرول کریں. ذمہ داری. میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, کچھ چیزیں میں نے ان سے ابھی سنی تو میں حیران ہوا کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر میرا ایک ذہن میں تھا کہ شیعہ حضرات کی مسجدیں نہیں ہوتی, تو انہوں نے بھی بتایا کہ امام بارگاہ کے اندر مسجد الگ ہوتی ہے, امام بارگاہ الگ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, ہمارے مذہب میں امام بارگاہ نہیں ہے, لیکن اتنی تو ایک بیٹھ کے ایک بات سامنے آئی کہ امام بارگاہ مسجد سے الگ ہے. اور انہوں نے بتایا کہ چونکہ جو عورتیں مینسز میں ہوں وہ مسجد نہیں جا سکتی, تو ان کے لیے پھر امام بارگاہ بنائی گئی. مسجد اس سے بالکل ایک اس کے الگ ہوتی ہے. تو ایک کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ اچھا ایسا ہوتا ہے, ہم تو سمجھتے تھے ایسا نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ 40 پارے نہیں ہوتے بھائی, ساری دنیا 30 مانتی ہے. تو ایسے ہی حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, یہ بھی ہمارے خلفائے راشدین میں سے ہیں, اور جتنے صحابہ ہیں, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی برات تو قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے. تو اس قسم کی تقریریں اگر کوئی کر رہا ہے شیعہ حضرات میں تو اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے کہ بھائی یہ مسئلہ ایسا ہے جس پہ اہل سنت بہت جذبات میں آتے ہیں, تو اس سے ملک کا امن خراب ہوگا. دونوں طرف ضرورت ہے,
اگر ہمارے ہاں کوئی ایسی تقریریں کر رہا ہے جو ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں جو نہیں ہیں, جو شیعہ حضرات میں وہ چیزیں نہیں ہیں, تو ہمارے حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کنٹرول کریں. یہ آپ نے بغیر تحقیق کے کیسے الزام لگائے. اور 4 آدمیوں کو دیکھ کے, جیسے دیکھ کے چاول ہوتے ہیں نا, 2-4 چاول چیک کر کے پوری دیکھ پر حکم لگا دیا جاتا ہے. تو کوئی مسلک ایسا نہیں ہوتا کہ 2-4 افراد کو دیکھ کے آپ نے پورے مسلک پہ ایک چیز کا حکم تھوپ دیا. یہ بدگمانی ہے, یہ جائز نہیں ہے. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں یہ وہ مضبوط بنیاد ہوگی جس بیس پر ہم مختلف مکاتب فکر کے درمیان ایک جوڑ پیدا کر سکیں گے, محبت پیدا کر سکیں گے, جو ملک کی ایک بہت شدید ضرورت بھی ہے. بہت خوبصورت گفتگو ہو گئی. اور جی حضور آپ چند جملے عرض کروں, اجازت ہے؟ جی بالکل. میں مفتی صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس حوالے سے, بڑی خوبصورت انہوں نے اور اچھی گفتگو کی ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں زمینی حقیقتیں, ان زمینی حقیقتوں کی طرف اگر ہم نہیں جائیں گے تو یقیناً غلط فہمیوں کا شکار ہوں گے. مکتب تشیع میں یا اہل سنت کے مختلف مکاتب کے اندر بعض شدت پسند ہر جگہ ہوتے ہیں. کیا یہ جو گزشتہ 30 سال میں پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہوئی ان کا تعلق کسی خاص مکتبہ فکر سے تھا یا نہیں تھا؟ لیکن کیا اس پورے مکتب کو مطعون کرنا کہ یہ مکتب دہشت گرد ہے یہ درست ہے؟ قطعاً نہیں. میں اس بات کی کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا کہا جائے کہ بھئی دیوبندی دہشت گرد ہے. نہیں بھئی ایسا نہیں ہے. اسی طرح سے اہل حدیث کے حوالے سے کہنا کہ سب گستاخ ہیں, نہیں قطعاً ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے 2-4 بندے ان میں سے نکلیں جو اس طرح کی زبان استعمال کریں, ان کو آپ مکتب کو مجموعی طور پر اس طرح کی بات کریں تو یہ قطعاً درست نہیں ہے. اسی طرح سے بریلویوں کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے یا اہل سنت جن کو کہا جاتا ہے عامت المسلمین میں, ان کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ یہ سارے بدعتی ہیں, نہیں بھئی ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسی طرح سے اگر اہل تشیع کے حوالے سے بھی ایسی بات کی جائے تو یہ بھی غلط ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. اس وقت نجف میں ہم چونکہ تقلید کرتے ہیں, اہل سنت حضرات ان 4 ائمہ تک ہی محدود ہیں, ہم ہر دور میں زندہ مجتہد کی تقلید کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے اس تقلید کے لیے مجتہد کا جامع الشرائط ہونا ضروری ہے. آج کے دور میں 2 بڑے مجتہد ہیں ہمارے ہاں, ایک آیت اللہ العظمیٰ خامنئی ہیں اور ایک آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی ہیں. سید علی سیستانی عراق میں ہیں, عراق میں اکثریت شیعوں کی ہے, لیکن اقلیت اہل سنت کے ہونے کے باوجود اور دشمن کی تمام تر کوششوں کے باوجود آج جب عراق کی صورتحال ایسی بنی کہ اس کی تباہی کی نوبت آئی, شیعہ سنی سب کٹھے ہو گئے اور آج صورتحال یہ ہے کہ شیعہ سنی کے پیچھے اور سنی شیعہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, میرے پاس اس طرح کی تصویریں آج انہی افطار پارٹیوں کی موجود ہیں جہاں پر جب شیعہ علماء اہل سنت کی جامع مساجد میں گئے تو انہوں نے شیعہ علماء کو آگے کر دیا, خود پیچھے نماز پڑھی, اور اہل سنت جب شیعوں کے پاس گئے تو انہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی. تصویریں انہی دنوں کی, یہ جو آج کل یہ دن گزر رہے ہیں. اچھا, وہاں پر اہل حدیث کا بھی ایسا ہی ہے. اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین ہیں شیخ مہدی سمیدی, ابھی انہوں نے جو فتویٰ دیا وہ پڑھ کے میں خود حیران رہ گیا کہ شیعہ علماء نے ایسا فتویٰ نہیں دیا جیسا فتویٰ انہوں نے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دشمن سامنے آتا ہے تو پھر چھوٹے اختلافات کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر بد زبان لوگ نہیں ہیں؟ نہیں, ایسا ہے, ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. کیا ہمارے ابھی آپ یوٹیوب میں چلے جائیں, کیا دیوبندیوں کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں؟ اہل حدیث کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں؟ بریلویوں کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں؟ شیعوں کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں؟ ہر جگہ ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے بد زبانی کی تو اس کی وجہ سے آپ پورے مکتب کو نشانہ بنائیں اور اس کے بعد کہیں ہم تو کٹھے نہیں بیٹھیں گے. یہ غلط ہے. اس پورے معاشرے پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا. اس لیے آیت اللہ خامنئی کا ایک فتویٰ ہے, انہوں نے کہا کہ امہات المومنین اور صحابہ کرام کی شان اقدس میں توہین حرام ہے. حرام ہے, مطلقاً حرام. فقہی طور پر دیکھیں 2 اصطلاحیں ہیں, ایک ہے ریاست کا قانون اور ایک ہے فقہی شرعی حکم. انہوں نے جو اپنا فتویٰ دیا اس میں ان سے پوچھا گیا تھا, جب پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ امہات المومنین کی شان اقدس میں کوتاہی اور اس طرح کی زبان استعمال کرنا شرعاً حرام ہے, قانوناً جرم ہے. قانوناً جرم کا مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا میں اسی ملک کے اندر کے قوانین کے تحت اس کو سزا ملے گی, جیل میں ڈالا جائے گا. اور شرعاً حرام کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے, ادھر آپ عراق میں چلے جائیں, آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ اہل سنت کو بھائی نہیں بلکہ اپنی جان کہو. آگے بہت ساری ان کی باتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں اتنی دور اندیشی تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہمارے دشمن کے داخل ہونے کے راستے کون سے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ چاہے کسی بھی مسلک میں ہو, ان میں اگر تھوڑا سا ان کے اندر جا کے دیکھیں نا تو آپ کو وہ لوگ جو اس طرح کی شدت پسندی پیدا کرتے ہیں ان کے پیچھے کسی نہ کسی ایمبیسی کا ہاتھ نظر آئے گا آپ کو.
آپ آج یورپ میں چلے جائیں 20 چینلز چلتے ہیں, 20 چینلز. میں آپ کو لسٹ دوں گا رات کو اگر مجھے توفیق ملی اور ٹائم ملا. 20 چینلز چلتے ہیں, ان کا کام صرف یہ ہے کہ یہ چینل اس مسلک کو گالی دے گا اور وہ چینل اس مسلک کو گالی دے گا. فنڈنگ کون کرتا ہے؟ یا ملکہ برطانیہ کرتی ہے, یا MI6 کا کام ہے یہ, یا پھر CIA کا, امریکنز کا. تو کیا ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ ایک اب اگلی بات دیکھ لیں, ایک شیخ یاسر حبیب ہے ادھر برطانیہ میں, اچھا, اس کے پاس ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور اس نے فدق کے نام سے ایک چینل کھولا ہوا ہے. اچھا, وہ ایسی گمراہ کن باتیں کرتا ہے جس سے واقعی معاشرے کے اندر آگ لگ جائے. اچھا, امہات المومنین کے حوالے سے اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتا ہے. اب سارے شیعہ کہتے ہیں یہ بھئی MI6 کا ایجنٹ ہے, فنڈنگ وہاں سے ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں وہ چونکہ اس نے اپنے نام کے شیعہ لگایا ہوا اس لیے ہم اس کی وجہ سے آپ سب کے خلاف ہیں, تو میرا خیال ہے آپ کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب اسی یاسر حبیب کا ایک جملہ اس وقت جو ہے سوشل میڈیا میں, اس کی اپنی آواز میں ویڈیو میں موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو ملکہ برطانیہ ہے یہ سیدہ ہے, آل رسول میں سے, یعنی جو خود عیسائی ہے, مسیحی ہے, کلمہ اس نے پڑھا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حد تک ان ایجنسیوں کے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے, اور یہی کیفیت ادھر اہل سنت کے نام سے چلنے والے وہ چینلز کی ہے. تو آپ کا دشمن کیا چاہتا ہے اس پورے خطے کے اندر؟ اسی نام سے آپ کو لڑانا. جی, پہلے وہ بریلوی دیوبندی لڑائے گا, جی, پھر وہابی بریلوی لڑائے گا, پھر شیعہ سنی لڑائے گا. ماضی کی تاریخ آپ کو اسی سے بھرپور ملتی ہے. کیا یہ چیزیں عقل کو کھولنے کے لیے کافی نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے جو ذہن کار فرما ہے وہ آپ کے ملک کا بھی دشمن ہے اور آپ کے عقائد اور آپ کے نظریات کا بھی دشمن ہے. ہاں, کچھ سادہ لوگ اپنی غلط فہمیوں یا جہالت کی وجہ سے ایسے لوگوں کے ہاتھوں ایندھن بن کر استعمال ہو سکتے ہیں, اور وہ جو استعمال ہوتے ہیں انہوں نے ممکن ہے شیعہ کا لباس پہنا ہو, دیوبندی کا لباس پہنا ہو, اہل حدیث کا پہنا ہو, یا پھر بریلوی کا پہنا ہو, لیکن جو فکر پیچھے ہے وہ وہی استعماری فکر ہے جس نے خلافت عثمانیہ کو توڑ کر مسلمانوں کا بیڑا غرق کیا, اور آج تمام مسلمان امریکیوں کے جوتے تلے رند رہے ہیں اور اسرائیل کے تلوے چاٹ رہے ہیں. آج یہ دور ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا اپنے ذہن کو کھول کر حقائق کو درک بھی کرنا چاہیے, اور ایک دوسرے کی جو بنیادی کتابیں جن کو ہر مسلک اپنے امتیاز کے طور پر بتاتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے, جو اتھینٹک ہے, ان کو پڑھنا چاہیے, اور اس کے بعد بات کرنی چاہیے کہ کیا واقعی یہ مکتب کا نظریہ ہے یا پھر کچھ افراد اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں. اگر ہم اس طرح سے علمی انداز میں آگے بڑھیں گے میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہوگی. ہم یہاں پر دیکھیں ہمارے ہاں بھی شدت پسندی کم تو نہیں ہے, لیکن ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنی محفلوں میں جو بات کرتے ہیں وہی بات ٹی وی کے سٹیج پر بھی کرتے ہیں, اور جب اپنی مسجدوں میں ممبر پہ امام بارگاہوں میں جاتے ہیں وہیں پر بھی یہی بات کرتے ہیں. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ہم جب اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو یہ کہہ کر پڑھتے ہیں کہ بھئی ہمیں حکم یہ ہے کہ ہر صورت میں یہ کام کرو تاکہ دشمن کی سازشوں کو آپ ناکام کر سکیں. جب ہم اس حد تک اپنے ویژن کا اظہار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیچھے اس کے ایک عقیدہ کار فرما ہے اور دین کا درد کار فرما ہے. میرا خیال ہے اگر اس طرح سے ہم آگے بڑھیں تو پھر یہ جو دیواریں ہیں یہ دیواریں صرف لکیر رہ جائیں گی, دیواریں نہیں رہیں گی, اور ایک دوسرے سے گلے ملنے کے ہم قابل ہوں گے, روادار ہوں گے, اور اسی طرح کی نسل جنم لے گی جو نسل آج آپ نے لاہور کے حوالے سے دکھائی ہے. میری دعا ہے کہ آئندہ اس طرح کی فضا مزید آگے بڑھے اور پیدا ہو انشاءاللہ.